بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج و بلاغہ سے اقتباس۔ حصہ اول، خطبہ نمبر 104۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ شریعت اسلام کی گراں قدری اور پیغمبر اسلام کی عظمت کے متعلق فرمایا، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے شریعت اسلام کو جاری کیا اور اس کے سرچشمہ ہدایت پر اترنے والوں کے لیے اس کے قوانین کو آسان کیا اور اس کے ارکان کو حریف کے مقابلے میں غلبہ و سرفرازی دی۔ چنانچہ جو اس سے وابستہ ہو اس کے لیے امن، جو اس میں داخل ہو اس کے لیے صلح و آشتی، جو اس کی بات کرے اس کے لیے دلیل، جو اس کی مدد لے کر مقابلہ کرے اس کے لیے اسے گواہ قرار دیا ہے، اور اس سے کسب ضیاء کرنے والے کے لیے نور، سمجھنے بوجھنے اور سوچ بچار کرنے والے کے لیے فہم و دانش، غور کرنے والے کے لیے روشن نشانی، ارادہ کرنے والے کے لیے بصیرت، نصیحت قبول کرنے والے کے لیے عبرت، تصدیق کرنے والے کے لیے نجات، بھروسہ کرنے والے کے لیے اطمینان، ہر چیز اسے سونپ دینے والے کے لیے راحت اور صبر کرنے والے کے لیے سپر بنایا ہے۔ وہ تمام سیدھی راہوں میں زیادہ روشن اور تمام عقیدوں میں زیادہ واضح ہے۔ اس کے مینار بلند، راہیں درخشاں اور چراغ روشن ہیں۔ اس کا میدان باوقار اور مقصد و غایت بلند ہے۔ اس کے میدان میں تیز رفتار گھوڑوں کا اجتماع ہے۔ اس کی طرف بڑھنا مطلوب و پسندیدہ ہے۔ اس کے شاہ سوار عزت والے، اور اس کا راستہ اللہ و رسول کی تصدیق ہے، اور اچھے اعمال راستے کے نشانات ہیں۔ دنیا گھوڑ دوڑ کا میدان اور موت پہنچنے کی حد، اور قیامت گھوڑوں کے جمع ہونے کی جگہ اور جنت بڑھنے کا انعام ہے۔ اسی خطبے کا یہ جز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے، یہاں تک کہ آپ نے روشنی ڈھونڈنے والے کے لیے شعلے بھڑکائے اور راستہ کھو کر سواری کو روکنے والے کے لیے نشانات روشن کیے۔ اے اللہ، وہ تیرے بھروسے کا امین ہے اور قیامت کے دن تیرا ٹھہرایا ہوا گواہ ہے۔ وہ تیرا نبی مرسل اور رسول برحق ہے جو دنیا کے لیے نعمت اور رحمت ہے۔ خدایا، تو انہیں اپنے عدل و انصاف سے ان کا حصہ عطا کر اور اپنے فضل سے انہیں دوہرے حسنات اجر میں دے۔ اے اللہ، ان کی عمارت کو تمام معماروں کی عمارتوں پر فوقیت عطا فرما اور اپنے پاس ان کی عزت و آبرو سے مہمانی کر، اور ان کے مرتبے کو بلندی و شرف بخش، اور انہیں بلند درجہ عطا کر اور رفعت و فضیلت عطا فرما، اور ہمیں ان کی جماعت میں اس طرح محشور کر کہ نہ ہم ذلیل و رسوا ہوں، نہ نادم و پریشان، نہ حق سے روگرداں، نہ عہد شکن، نہ گمراہ کن اور نہ فریب خوردہ۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے جس میں اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا ہے، اپنے اللہ کے لطف و کرم کی بدولت تم ایسے مرتبے پر پہنچ گئے کہ تمہاری کنیزیں بھی محترم سمجھی جانے لگیں، اور تمہارے ہمسایوں سے بھی اچھا برتاؤ کیا جانے لگا، اور وہ لوگ بھی تمہاری تعظیم کرنے لگے جن پر تمہیں نہ کوئی فضیلت تھی نہ تمہارا ان پر کوئی احسان تھا، اور وہ لوگ بھی تم سے دہشت کھانے لگے جنہیں تمہارے حملے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا اور نہ تمہارا ان پر تسلط تھا۔ مگر اس وقت تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے عہد توڑے جا رہے ہیں اور تم غیظ میں نہیں آتے، حالانکہ اپنے آباء و اجداد کے قائم کردہ رسم و آئین کے توڑے جانے سے تمہاری رگ حمیت جنبش میں آ جاتی ہے، حالانکہ اب تک اللہ کے معاملات تمہارے ہی سامنے پیش ہوتے رہے ہیں اور تمہارے ہی ذریعے سے ان کا حل ہوتا رہا ہے، اور تمہاری طرف ہی پھر پھر کر آتے ہیں، لیکن تم نے اپنی جگہ ظالموں کے حوالے کر دی ہے اور اپنی باغ ڈور انہیں تھما دی ہے، اور اللہ کے معاملات انہیں سونپ دیے ہیں کہ وہ شبہات پر عمل پیرا ہوں اور نفسانی خواہشات پر گامزن ہیں۔ قسم خدا، اگر وہ تمہیں ہر ستارے کے نیچے بکھیر دیں تو بھی اللہ تمہیں اس دن ضرور جمع کرے گا جو ان کے لیے بہت ہی برا دن ہوگا۔